آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگلز۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا گیا ہے پاکستان کے اندر سائبر کرائم سے متعلق۔ پاکستان کے اندر 2022 کے اندر ایک نیا آرڈیننس لا کر وفاقی حکومت نے ایک قانون سازی کی تھی، جس کے اندر آپ کا پیکا ایکٹ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کا ایک ترمیمی جو ہے وہ آرڈیننس تھا۔ اس آرڈیننس کے اندر کچھ چیزوں میں رد و بدل کیا گیا تھا، جس میں میڈیا کے خلاف تھوڑی سی سختی کا اظہار کیا تھا اس قانون نے، جس کے اندر میڈیا کے ایسے لوگوں کے خلاف جو کسی کی بھی کردار کشی کرتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بھی بات کریں گے اور کوئی بندہ یہ سمجھے گا کہ اس کو کسی طرح سے بھی اس کی جو ساکھ ہے وہ الیکٹرانکلی کسی پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے بات کرنے کی وجہ سے، کسی میڈیا چینل کی خبر کی وجہ سے وہ ذرا سے بھی متاثر ہوئی ہے، تو اس میں ایف آئی اے کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر بندوں کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے کچھ تبدیلیاں اس طرح کی گئی تھیں جس میں جو مدعی مقدمہ ہے وہ اب کوئی بھی بن سکتا تھا، اس میں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ خود بھی مدعی مقدمہ بن کر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکتا تھا جن کے خلاف بھی وہ موضوع سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ترمیم کے ذریعے ایف آئی اے کے اختیارات کے اندر ناجائز حد تک اضافہ کر دیا گیا تھا، جس کا اظہار ایف آئی اے کی طرف سے جو سائبر کرائم ونگ کے جو ڈائریکٹر جو اپیئر ہوئے کورٹ کے اندر بابر بخت، ان کی طرف سے خود بھی اظہار کیا گیا کہ ہم لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جب بھی کارروائی کرتے ہیں یا کچھ بھی ریکوری کرنی ہو تو ہم بندوں کو پہلے اریسٹ کرتے ہیں، بعد میں مقدمہ درج کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے بیانات کے اوپر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس کے اندر نہ صرف اس آرڈیننس کو ختم کر دیا گیا بلکہ وہ تمام لوگ جو انوالو تھے اس آرڈیننس کے تحت یا اس طرح کی کارروائیوں کے اندر، ایف آئی اے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے کوئی بھی ایسی کارروائی کی ہو عام شہریوں کے خلاف، پاکستان کے شہریوں کے خلاف، یا جو پٹیشنرز ہیں جنہوں نے یہ پٹیشنز دائر کی تھیں ان کے خلاف، ان لوگوں کو بھی انہوں نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے سیکرٹری انٹیریئر کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔ مختصراً اس فیصلے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تقریباً 4 صفحات کے اوپر مشتمل جو ہے وہ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ پہلے پیرے کے اندر انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو اس کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت بنیادی حق ہے ہر شہری کا، اور فریڈم آف ایکسپریشن کو کسی بھی صورت میں متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق اور بہت سارے بنیادی حقوق کے ساتھ ہے جو آئین پاکستان 1973 پاکستان کے شہریوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بندہ آزادانہ بول سکتا ہے۔ فری سپیچ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 19 کے اندر دی گئی ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 19 سے ایک شامل کیا گیا ہے جس کے تحت کوئی بھی شخص جو ہے وہ معلومات تک رسائی لے سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کا جو قانون ہے وہ اس طرح کے بنیادی حقوق کے اوپر قدغن لگاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرے پیرے کے اندر یہ کہا کہ کسی کی بھی کوئی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہو اور اس کے خلاف جو ڈیفامیشن کا معاملہ ہے اس کو کرمنل کیسز کے اندر لے کے جانا، اس کو اریسٹ کے اندر لے کے جانا، لوگوں کو قید کرنے کے اندر لے کے جانا جو ہے وہ بنیادی جو حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسے قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ ڈیفامیشن کا جو معاملہ ہے اس میں ڈیفامیشن کے لاء کے تحت ہی لوگ جو ہے وہ جائیں، ڈیفامیشن کے تحت لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اپنا کلیم کریں اگر ان کی کسی نے ڈیفامیشن کی ہے۔ لیکن ڈیفامیشن والے معاملے میں کسی انڈیویجول کا، کسی انفرادی بندے کی اگر ڈیفامیشن ہوتی ہے اور اس کو آپ گرفتاریوں میں، سزاؤں کے اندر، قید کے اندر لے جائیں گے تو وہ غیر مناسب ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کے اندر پیکا ایکٹ 2016 ہے، اس کے اندر ایک ترمیمی جو آرڈیننس آیا تھا 2022 کے اندر، اس ترمیمی آرڈیننس کو انہوں نے ایکسپلین کیا اپنے ایک پیرے کے اندر کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے یہ آئین سے متصادم کرتا ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 9، 14، 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے، اور جو بھی چیز پاکستان کے آئین کے خلاف ہوتی ہے اس کی خلاف ورزی میں آتی ہے، اور کسی بھی طرح سے کوئی ایسا قانون جس کا تصادم ہو رہا ہو پاکستان کے آئین کے تحت، تو پاکستان کے آئین کی روح سے وہ قانون جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا، اس قانون کو نہیں چلنے دیا جا سکتا، چونکہ آپ کا جو بنیادی آپ کی جو بنیادی کتاب ہے وہ آئین پاکستان ہے، اور جو بھی چیز آئین پاکستان سے متصادم ہوگی وہ چیز اجازت اس کی نہیں دی جا سکتی آئینی عدالتوں کی طرف سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہتے ہوئے اپنی تمام وجوہات دینے کے بعد پاکستان کے اندر یہ جو 2022 کا آرڈیننس آیا جس کے اندر جو آپ کا پیکا ایکٹ ہے اس کو ترمیم کیا گیا، اس آرڈیننس کو انہوں نے نہ صرف غیر قانونی قرار دیا بلکہ انہوں نے آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے فوری طور پر کالعدم قرار دے دیا اور اس کو ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پیرے کے اندر یہ ایکسپلین کیا کہ آپ کا جو سیکشن 20 ہے پیکا ایکٹ 2016 کا، اس کے اندر ایک ٹرم یوز کی گئی ہے کہ اگر کسی کی ریپوٹیشن کو بھی
نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ٹرم تھی جس کی وجہ سے بے جا قسم کی لٹیگیشن کا آغاز ہو گیا تھا۔ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ جناب فلاں چیز جو ہے وہ میری ریپوٹیشن کو متاثر کر رہی ہے اور میری ریپوٹیشن کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو لے کے بے شمار قسم کے مقدمات جو ہیں وہ سائبر کرائم ونگ کے اندر جو زیر التوا تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیکشن 20 کے اندر آپ نے یہ جو ریپوٹیشن کو ہارم کرنے والی یہ جو لائن ڈالی ہوئی ہے، اس لائن کو بھی میں غیر قانونی غیر آئینی قرار دیتا ہوں اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جتنی بھی پروسیڈنگز ان قوانین کے تحت یا اس جو خاص پیرائے کے اندر یہ جو ہمارے سامنے پٹیشنز پینڈنگ ہیں، ان پٹیشنرز کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں پینڈنگ ہیں ان تمام کارروائیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ تمام کارروائیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ یہ لا غیر قانونی ہے اور اس لیے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم جو کیسز ختم کر رہے ہیں، جن پٹیشنرز کے حق میں ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں، ان کو یہ بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اداروں کے خلاف یا جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ شکایتیں کی ہوئی ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی ڈیفیمیشن کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آزادی میں ہیں، وہ کرنا چاہیں تو کر لیں، اور دونوں اطراف میں جس کسی کو بھی کسی سے کوئی پرابلم ہے اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے تو وہ ڈیفیمیشن کا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنا یہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ توقع کی ہے کہ جو آپ کی وفاقی حکومت ہے اس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ڈیفیمیشن کے قانون کو بہتر بنائیں گے تاکہ لوگ اسی ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت جو عدالتوں کے اندر مقدمات وہ دائر کرتے ہیں اسی میں لوگوں کی سیٹسفیکشن بن جائے، وہ قانون ایسا متاثر کن ہو جائے، اس قانون کے اندر جو ہے وہ افیکٹو قسم کے میز لیے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ بجائے اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے، سائبر کرائم یا FIA کو استعمال کرنے کے، وہ اپنا اس ڈیفیمیشن کے قانون کے تحت اپنی ریمیڈی اویل کریں، اور وہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ دوبارہ کوئی بندہ بھی ان کے خلاف ایسی ڈیفیمیشن نہ کرے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پیرے کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا جو آرڈر پاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکٹری انٹیریئر ہوں گے، جو آپ کے سیکٹری داخلہ ہوں گے، وہ کارروائی کریں گے ان تمام لوگوں کے خلاف سائبر کرائم کو جو ڈیل کر رہے تھے، جو FIA کے وہ ملازمین تھے جنہوں نے اس طرح ان قوانین کے تحت اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور لوگوں کو تنگ کیا، لوگوں کے خلاف غلط مقدمات بنائے۔ تو ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے وہ سیکٹری داخلہ جو ہیں وہ کارروائی کریں گے اور اس عدالت کو بتائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سیکٹری داخلہ کو پابند کیا کہ جس دن آپ کو اس فیصلے کی کاپی فراہم کر دی جائے گی، مصدقہ کاپی آپ کو فراہم کر دی جائے گی، اس کے 30 دن کے اندر اندر آپ نے اپنی تمام کارروائی کو مکمل کرنا ہے اور اپنے ریزلٹس کو، اپنے ڈیسیجنز کو کنوے کرنا ہے ہمارے اس کورٹ کے رجسٹرار کو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آپ نے عدالت کے حکم کی پاسداری کی ہے کہ نہیں کی۔ 8 اپریل 2022 بروز جمعہ جو ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ بے شمار قسم کی پٹیشنز تھیں جو کنیکٹڈ تھیں، لیکن حال ہی میں ایک نئی پٹیشن 666/2022 جو دائر کی گئی تھی پاکستان کے جرنلسٹ کی طرف سے، اس پٹیشن کے اندر اور باقی تمام پٹیشنز کو اکٹھے ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ ایک مختصر فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے اندر بھی جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔